السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بڑی ہی اہم ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں کہ ناظرین جو گاؤں ہیں یعنی دیہات کے لوگ ہیں، کیا وہاں پہ جمعے کی نماز نہیں ہوتی؟ کیا وہ ظہر کی نماز پڑھیں؟ تو ناظرین اسی حوالے سے ہم آپ کو کچھ علماء کی، مفتیٰ کرام کی ویڈیو دکھائیں گے، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ناظرین تھوڑی سی ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو۔ گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا۔ میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے۔ اذان 5 وقت کی ہوتی ہے، امام نہ ہونے کی وجہ سے یا باجماعت نماز نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے۔ وہاں صرف جمعے میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں، تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں پانچوں وقت کی باجماعت نماز ہوتی ہو۔ امداد علی نواب شاہ سے۔ دیکھیں، گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے۔ ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز ہوئی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ تھا کہ گاؤں والوں پر جمعہ فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں، اگر اصل شرع کے اعتبار سے دیکھیں تو گاؤں والوں پہ جمعہ فرض نہیں ہوتا۔ وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں ایک جمعہ قائم ہوتا تھا اور اطراف کے سارے گاؤں والے جمعے کے لیے وہیں پر آتے تھے، اور اسی طرح جب حکومت اسلامیہ پھیلی تو جو حاکم اسلام ہوتا تھا، والی ہوتا تھا شہر کا مسلمان، وہ جمعہ مرکزی مسجد میں قائم کرتا اور سب لوگ وہیں پر آ کر جمعہ ادا کرتے تھے تاکہ اجتماعی طور پر پیغام ان تک پہنچے۔ اور پہلے واقعی گاؤں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے 10 15 20 25 30 گھروں پر مشتمل ایک چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے تھے، تو سب کو حکم تھا کہ آپ شہروں میں آئیں۔ لیکن پھر تغیر زمانہ ہوا، خود شہر وسیع ہو گئے۔ اب کراچی کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک شہر کے اندر لاکھوں جمعے قائم ہوتے ہیں، اور اس طرح گاؤں میں وسعت پیدا ہوئی، اور پھر لوگ گاؤں کے اندر کیونکہ بہت لمبے فاصلے ہو گئے تو شہر میں آتے ہوئے سستی محسوس کرنے لگے، تو پھر ظہر کی نماز بھی گئی اور جمعہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ جمعہ تو ویسے گیا، ظہر ویسے پڑھنے سستی ہونے لگی۔ تو پھر فقہاء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی گاؤں میں جمعہ قائم کرے گا تو جمعہ قائم ہو جائے گا، اس کو نہ روکا جائے اور لوگ وہاں پر آ کر جمعے کی نماز پڑھیں۔ شروع میں ایسا ہی ہوا کہ بعض لوگوں نے کہا جو شہر کی مرکزی مسجد ہے جس میں شہر کا سب سے بڑا مفتی جمعہ پڑھائے گا، وہ گویا کہ سابقہ جیسے نبی کریم پڑھاتے تھے یا والی پڑھاتے تھے اسی حکم میں ہوگا، یعنی یہ جمعہ صحیح ہے، باقی شہر کے تمام جمعے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر قائم کریں بھی تو جمعوں کی نماز کے بعد 4 رکعت ظہر احتیاطی پڑھیں، یعنی جمعہ بھی۔ ہمارے ہاں مسئلہ چلتا ہے دیہات میں جمعے کی نماز کا۔ اب جمعے کی نماز کے بارے میں جس طرح عام احناف کی رائے یہ ہے کہ دیہات کے اندر جمعہ نہیں ہوتا، دیہات کے لیے مصر جامع چاہیے، مصر جامع۔ اب مصر جامع کے لیے شرائط ہے کہ مصر جامع کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ بازار ہو، بہت بڑی آبادی ہو، اور فلاں شرطیں اس کے اندر بیان کی ہیں کہ مصر جامع ہو۔ اب ہمارے ہی اکابر میں سے مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آج کے دور میں دیہات میں جمعہ پڑھ لینا چاہیے۔ اب ہمارے ہی بعض اکابر وہ فرما رہے ہیں کہ دیہات میں جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور ہمارے ہی بعض اکابر فرما رہے ہیں کہ دیہات کے اندر جمعہ پڑھ لینا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے کہ ہم کون سی رائے بیان کریں اور کس رائے پہ عمل کریں، دیہات میں جمعہ پڑھنے والی رائے پر یا دیہات میں جمعہ نہ پڑھنے والی رائے پر؟ اب اگر ہم عمل اس پہ کرتے ہیں کہ نہیں جی دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، اگر آپ دیہات میں جمعہ نہیں پڑھتے، دیہات میں عید کی نماز نہیں پڑھتے، تو پھر متبادل طور پہ دیہات والوں کے ایمان اور اعمال کو بچانے کے لیے آپ نے ذریعہ کون سا اختیار کیا ہے؟ ایک ہفتے میں ایک دن جمعہ ہے جب وہ مسجد میں آتی، گاؤں میں بھی ہو سکتی ہے اور شہر میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس تکلیف میں نہیں ڈالا گیا کہ اگر کوئی کسی گاؤں میں رہتا ہے یا چند گھر ہیں وہاں پر تو وہ ٹریول کر کے شہر ہی پہنچے تو جمعہ پڑھ سکتے نہیں، اگر وہ لوکلی جمعہ ارینج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہر سیکٹر کی مسجد میں جمعہ ہو رہا ہوتا ہے،
بلکہ ہمارے ہاں تو ایک گلی میں 2 جمعے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا ابراہیم بن الطہمان عن ابی جمرۃ الضبعی عن ابن عباس انه قال ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ في مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في مسجد عبد القیس بجواثہ من البحرین. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ پہلا جمعہ جو جمعہ ہوا مسجد نبوی کے علاوہ وہ مسجد عبد القیس میں ہوا جو جواسہ کے مقام پر تھی. جواسہ جگہ کا نام ہے اور جواسہ کہاں ہے؟ یہ بحرین کا علاقہ ہے، یعنی دور کا علاقہ جہاں پر الگ سے جمعہ پڑھا گیا. یعنی یہ تکلف نہیں کیا گیا کہ وہ سارے لوگ وہاں سے بھی آ کے مسجد نبوی میں ہی پڑھے. اگر یہ شرط عائد ہوتی تو ہم کو بھی ہر جمعے مدینہ جانا پڑتا. حدثنا بشر بن محمد المروزی قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنی یونس عن الزہری قال اخبرنا سالم ابن عبد اللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعن، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے. وزاد اللیث قال یونس وکتب زیق ابن حکیم الی ابن شہاب وانا معه یومئذ بواد القرى. کہتے ہیں کہ لکھا رزیق بن حکیم نے ابن شہاب زہری کو اور میں ان کے ساتھ تھا اس دن واد القرى میں تھا ابن شہاب کے پاس. جب ان کو لکھا ہوا آیا حل ترى ان اجمع، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں جمعہ پڑھوں؟ ورزیق عامل علی ارض یعملها، اور رزیق جو تھے اپنی زمین میں یعنی دور دراز علاقہ تھا، کھیتی باڑی کرتے تھے. وفیہا جماعۃ من السودان، اور ان میں کچھ حبشی لوگ تھے. سودان سود سے ہے، سود عربی میں سیاہ چیز کو کہتے ہیں. سودان سیاہ لوگوں کے رہنے کا ملک یا علاقہ یا لوگوں کا اکٹھ، تو یعنی حبشی لوگ ان کے آس پاس رہتے تھے وغیرہ. ورزیق یومئذ علی ایلہ، اور رزیق ان دنوں میں ایلہ میں تھے، یعنی ایلہ کے حاکم تھے. فکتب ابن شہاب، تو انہوں نے ابن شہاب سے ایک فتویٰ پوچھا، اور ابن شہاب باد القرى میں تھے. فکتب ابن شہاب، تو انہوں نے ابن شہاب سے ایک فتویٰ پوچھا اور ابن شہاب باد القرى میں تھے. وَأَنَا أَسْمَعُ، اور میں نے سنا يَأْمُرُهُ أَن يُجَمِّعَ، کہ وہ انہیں حکم دے رہے تھے کہ لوگوں کو اسی علاقے میں ملا کے جمعہ پڑھ لو. يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ، اور ان کو ابن شہاب نے کیا دلیل دے کے بھیجی کہ سالم کون تھے؟ عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے. کہ سالم حدثه ان عبداللہ ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یعنی ابن شہاب الزہری نے حدیث بھی لکھ کے بھیجی ان کے سوال کے جواب میں. کیا؟ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ حدیث یہاں کیوں لکھ رہے ہیں؟ ان کو بتانے کے لیے کہ جس علاقے میں تم رہ رہے ہو وہاں کے حبشی لوگ جو ہیں وہ تمہاری رعیت ہیں، تم ان کے ذمہ دار ہو، لہذا ان کو جمعہ بھی پڑھا سکتے ہو. الامام راعن، امام بھی نگران ہے. الامام اب یہ مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے اور شہر کا امام بھی. ومسئول عن رعیتہ، وہ بھی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. والرجل راعن فی اہلہ، اور ایک شخص بھی اپنے گھر والوں کا نگران ہے. وہو مسئول عن رعیتہ، اور اپنی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. ٹھیک، اسی طرح جمعہ کے لیے جو چند باتیں آتی وہ یہ کہ جمعہ جو ہے آبادی میں ہوں گی، شہروں میں ہوں گی، اور آپ سنوں کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہاں تک لوگ اذان کو سنیں وہاں تک جمعہ ہوں گی. ٹھیک، تو اس سے بہت سے لوگ یہ نکالتے ایک مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ جو بہت چھوٹے قریے ہوتے ہیں، بہت تھوڑی سی آبادی والے، وہاں جمعہ نہیں. یہ بات نہیں ہے. عرب کے علاقے کے اعتبار سے شہر، بستی، قریہ یہ الگ الگ ہوتے تھے، اور ایک ہوتا تھا ایسے اعرابی بدو لوگ جو بس 2-4-5 ایسے کہیں گھوم رہے اور جا رہے ہیں، خیمے لگے ہیں. تو ان میں فرق ہے یاد رکھیے. تو وہ خیمے جو لگا رہا ہے اکیلا ہے تو اس کے لیے تو جمعہ نہیں ہے، لیکن بستی میں اور قریے میں اور شہر میں جمعہ ہے. اس لیے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا نماز جمعہ کے بارے میں، تو کہا تم جہاں ہو سہولت ہو تو نماز جمعہ پڑھو. تو ہندوستان پاکستان میں گنجان آبادی الحمدللہ ہر جگہ. یہاں کا چھوٹا چھوٹا قریہ بھی کبھی کبھی عرب کے بڑے بڑے شہروں کے برابر آبادیاں ہوتی ہیں ہمارے، ہے نا. چھوٹا سا گاؤں ہے، کتنی آبادی؟ 16,000. جبکہ کہیں یوروپ میں اور اگر عرب علاقوں میں جاؤ تو 16,000 میں تو بہت بڑا شہر ہو جاتا ہے، پورا انفراسٹرکچر ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا 16,000 کے لیے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہاں کے لیے لاگو نہیں وہ جو معاملہ جو کچھ علماء کی ہم فتاوی دیکھتے ہیں کہ بہت چھوٹی بستی ہو یا قریہ ہو تو نماز نہیں. وہ ہندوستان اور پاکستان کے ان گنجان آبادی والے علاقوں میں نہیں ہیں. وہ تو ایسی آبادیاں جو بالکل لوگ خانہ بدوش چل رہے ہیں، وہ ان کے لیے ہے جمعہ کی، وہ مسافر کے حکم میں آ جائیں گے. لیکن ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ قریوں میں بولے جمعہ نہیں، تو گاؤں میں جمعہ اور عیدین بھی نہیں ہوتی ہمارے بہت سے گاؤں. معلوم آپ کو؟ یہ بات مجھے بھی نہیں پتا تھی، یہ تو بقرعید پہ مجھے پتا. جمعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا؟ نہیں بھائی، اللہ کے نبی نے کوئی منع نہیں فرمایا. دنیا میں حدیث کے ذخیرے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے اللہ کے نبی سے کہ آپ نے دیہات میں عید پڑھنے سے یا جمعہ پڑھنے سے کیا کیا ہو، منع فرمایا ہو.
लोगों ने अपने घर से मसला बनाया हुआ है। घर से ही हदीस गढ़ी हुई है कि जुमा और ईदैन ये देहातों में नहीं होती, ये गढ़ंतल है, गढ़ंतल, अल्लाह के नबी का फरमान नहीं है, मन गढ़त है ये। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में देहातों में जुमे होते थे। जवासा बहरैन की बस्ती थी, सही बुखारी में हदीस है, सबसे पहले उस बहरैन की बस्ती जवासा में अल्लाह के नबी की जिंदगी में जुमा हुआ है, देहात था वो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके आ रहे थे तो कुबा में और मदीने के दरमियान में एक जगह आती है, वहां आपने जुमा अदा किया, वो बस्ती थी उस वक्त वो क्या थी? बस्ती थी। उस आज वहां पर मस्जिद जुमा के नाम से जुमा मस्जिद बनी हुई है। वो पहला जुमा कुबा के बाद आकर आपने मदीना में दाखिल होने से पहले वहां उस बस्ती में पढ़ा था। तो बस्ती में भी, देहात में भी जुमा हो जाता है। ये बाद लोगों का ख्याल है, घर का ख्याल है, इस्लाम में नहीं है ऐसी कोई चीज कि बस्तियों में जुमा नहीं होता। 3 बंदे भी जहां रहते हैं जुमा फर्ज है उन पर, जुमा फर्ज है। मस्जिद नहीं है तब भी जुमा फर्ज है, तब भी जुमा फर्ज है। वो घर में, मैदान में, जहां चाहें पढ़ लें, जुमा हो जाएगा उनका। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलादा फरमाई। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं दुआ करता चलूँ, अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। और बल्कि ये भी दुआ करता चलूँ, हमारे माशरे के अंदर ये भी बात बड़ी अहम है, ज़रूरी है कि हमारे माशरे के अंदर अब ये मसला हो गया कि जब मौलवी हज़रात जुमे का खुतबा दे रहे हों तो ये अवाम जो है जब वो खुतबा मुकम्मल कर लेता है तो फिर जाके पहुंचती है, जबकि ये हदीस है कि जाकर खुतबा भी सुनना चाहिए, फिर ही जुमा होगा ना। लेकिन इन्होंने अवामुन्नास ने ये रूटीन बनाई हुई है। हालांकि एक तरफ तो कुरान पाक ने ये बात कह दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ, यानी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात, जब जुमे की अजान हो जाओ तो सारे कारोबार बंद, अल्लाह के घर की तरफ चल पड़ो। लेकिन हैरानगी वाली बात यह कि जुमा हो रहा है लेकिन हमारे कारोबार चलते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। और यह भी मैं दुआ करता चलूँ अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का बाजमा नमाजी बना दे। और यह भी दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमें कुरान पाक की कसरत से तिलावत करने की तौफीक दे और साथ साथ कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।